لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو ألطف الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات الله. معزز سامعین اکرام، برادران ملت، ماتمداران امام حسین علیہ السلام، عزیزو، گفتگو ہو رہی ہے قُل لا أسألكم علیہ أجرا إلا المودة في القربى، کہ پیغمبر اسلام نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو تو صرف اور صرف ہمارے اہل بیت سے محبت کرو، ہمارے اہل بیت سے مودت اختیار کرو، یہی تمہارا اجر رسالت ہے. عزیزو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس رسول نے اجر رسالت مانگا تو اس کے عوض میں لوگوں نے کیا دیا. تاریخ لکھتی ہے کہ ظلم و ستم ان پر کیے گئے، ان پر ایسے ظلم کیے گئے کہ انہیں کبھی بھوکا رکھا گیا، کبھی قید خانوں کے اندر رکھ دیا گیا، کبھی جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا. یہی اجر رسالت دنیا نے ان کے ساتھ ادا کیا. عزیزو، کیا وجہ تھی کہ جو پیغمبر وحی الہی کے مطابق اپنی گفتگو کرتا ہو، وحی الہی کے مطابق اپنی آواز لوگوں تک پہنچاتا ہو، اس وقت تک بولتا کچھ نہ ہو جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، تو اس کی باتوں کا آخر کیا ہوا کہ اتنا اثر کیوں نہ ہوا، لوگ کیوں نہ مانے؟ مسئلہ یہ تھا، سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر جب کہنے لگے کہ صرف ہمارے اہل بیت سے محبت کرو اور یہی تمہارا اجر رسالت ہے، تو لوگوں کے ذہن میں آنے لگا کہ نہ جانے ایسا کیوں ہے کہ پیغمبر سب کچھ اپنی بیٹی کی اولادوں کے درمیان رکھنا چاہتے ہیں. اگر خلیفہ ہو تو ان کا بھائی علی ہو، جوانوں کے سردار ہو تو حسن و حسین ہو، عورتوں کے سردار ہو تو فاطمہ زہرا ہو. تو یہ ساری باتیں سامنے آنے لگی. لوگوں کو یہ کھلنے لگا کہ جو آخر کیا وجہ ہے کہ سب کچھ انہیں کے پاس ہے. لیجیے، یہ بات سمجھ میں آتی نہ ہماری، لیکن پیغمبر اکرم وہ ذات گرامی ہے، وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے خود جو ہے اپنے دور کے تو واقعات جو ہیں، لیکن اس سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کے بھی واقعات پیغمبر اکرم نے لوگوں کو سنائے ہیں. جیسا کہ جناب نوح کا واقعہ کس نے سنایا؟ پیغمبر نے لوگوں کو بتایا. کیا معلوم نوح کے دور میں کیا ہوا تھا؟ جناب موسیٰ کا واقعہ کس نے بتایا؟ پیغمبر نے بتایا لوگوں کو کہ ایسا دور آیا تھا، جناب موسیٰ کے دور میں ایسا ہوا. جناب ابراہیم کا دور کس نے بتایا؟ پیغمبر نے بتایا. ساری باتیں پیغمبر اکرم نے لوگوں تک بتائی. تو اسی پیغمبر نے جناب یوسف کا بھی واقعہ سنایا. کیا واقعہ سنایا جناب یوسف کا؟ قرآن میں جناب یوسف کے نام سے سورہ یوسف موجود ہے. پیغمبر نے لوگوں کو بتایا کہ ایک ایسا بھی نبی گزرا ہے، ایک ایسا بھی رہبر اور ہادی گزرا ہے، جس رہبر اور ہادی کے بھائی تو بہت زیادہ تھے، لیکن آپس میں تفریقے کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کرنے کا مشورہ بنا لیا. پیغمبر کیوں سنا رہے ہیں؟ اس لیے کی سنا رہے ہیں تاکہ دنیا کو ایک علم کا اندازہ ہو جائے کہ یہ رسول اپنی مرضی سے تو بول نہیں رہا ہے. لیجیے، جناب یوسف کے دور کے واقعے کو پڑھیے اور اجر رسالت جو پیغمبر نے کہا کہ ان سے محبت کرو، ان سے مودت کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. پیغمبر نے جناب یوسف کے واقعے کو سنایا. سورہ یوسف قرآن مجید کا سورہ ہے جس میں جناب یوسف کی پوری تفسیر موجود ہے. جناب یوسف کے ساتھ کیا ہوا، جناب یوسف کیسے حکومت تک پہنچے اور پھر کیا ہوا، سب کچھ موجود ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ یعقوب کے 11 بیٹے تھے.
उन बेटों के दरमियान जनाब याकूब अपने एक बेटे को बहुत चाहते थे। क्या नाम तारीख ने लिखा, जिनका नाम यूसुफ लिखा। ये नबी भी है, ये अल्लाह के वली भी है, अल्लाह के रहबर भी है। अजीजों, अब गौर करने की बात यह है कि जनाब यूसुफ ने एक दिन ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि चांद और सितारे यूसुफ को सजदा कर रहे हैं। यही तो जनाब यूसुफ ने देखा, चांद और सितारे यूसुफ को सजदा कर रहे हैं। जब जनाब यूसुफ ने ख्वाब को देखा और ख्वाब को देखने के बाद अपने बाबा के पास आए, जनाब याकूब के पास आए, कहने लगे कि ऐ बाबा जान, आज रात में हमने ख्वाब देखा। क्या मेरे लाल ख्वाब देखा? कहा बाबा हमने आज ख्वाब देखा कि चांद और सूरज और सितारे हमारे सामने सर को झुकाए हुए हमारे सामने सजदा कर रहे हैं। जनाब यूसुफ ने जैसे ही अपने बाबा से यह बात कही, फौरन जनाब यूसुफ के बाबा जनाब याकूब ने अजब जुमले कहे, ए यूसुफ, ए मेरे लाल यूसुफ, ये बात अपने भाइयों के दरमियान न कहना, वरना वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। ठीक है, जनाब यूसुफ ने भाइयों के दरमियान न कही, लेकिन तारीख लिखती है उन्हीं में से किसी भाई की बीवी ने यह बात सुन ली कि यूसुफ ने अपने बाबा से जो बयान किया वो ये था कि चांद और सितारे उनका सजदा कर रहे हैं। बात बाहर आ गई। जब एक बीवी ने सुना तो अपने शौहर से बताने लगी। बात धीरे धीरे भाइयों के दरमियान आ गई। अब भाइयों ने सोचा कि आखिर यही वजह रही होगी कि मेरा बाबा अपने इस बेटे से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत कर रहा है। लीजिए जनाब यूसुफ से याकूब की मोहब्बत का इम्तिहान शुरू हो गया। कैसा इम्तिहान का? जनाब याकूब के सामने वो सारे बच्चे आ गए उनके, कहने लगे बाबा हम लोग जा रहे हैं सहरा में, हम लोग शिकार पे जा रहे हैं, बाबा हम चाहते हैं कि यूसुफ हमारे हमराह हो, हमारे साथ हो। याकूब ने मना किया, नहीं अभी यूसुफ छोटे हैं, अभी नहीं जा सकते, अभी जाने का उम्र नहीं है। कहने बाबा हम अपनी जान से ज्यादा अपने इस भाई की जान की हिफाजत करेंगे। लीजिए इसरार बढ़ा और इसरार जो इनकार में था वो राजी रजामंदी पर आ गया। जनाब यूसुफ अपने भाइयों के हमराह चले। कहां चले? शिकार की जानिब चले। तारीख लिखती है कि इन भाइयों ने क्या किया, जनाब यूसुफ को मारकर एक कुएं के हवाले कर दिया और जनाब यूसुफ का कुर्ता खून से आलूद कर दिया। लेकर घर में आए, कहने लगे वो शेर का बच्चा था, वो जनाब यूसुफ को भेड़िया खा गया, भेड़िया जनाब यूसुफ को खा गया। अजीजों, जनाब याकूब ने जब ये बात सुनी, वो नबी है, जनाब याकूब कोई आम इंसान तो है नहीं जिसे इल्म ना हो, ये नबी है, इसे मालूम है, इसे सब इल्म रखते हैं कि मेरा लाल है तो किस आलम में है और है तो कहां है। लेकिन दुनिया तक एक पैगाम ही तो पहुंचाना जनाब याकूब को कि देखो अगर कोई वली खुदा के मुकाबले में आता है तो उसका अंजाम क्या होता है, कोई रहबर खुदा के सामने आता है तो उसका अंजाम क्या होता है। लीजिए तारीख ने फिर आके नकल किया कि काफिला का गुजर हुआ और काफिले वाले ने देखा कुएं में जब पानी भरने के लिए डोल डाली तो एक खूबसूरत बच्चा बाहर आ गया और इतनी खूबसूरती थी कि वो लोग सोचने लगे कि अब तो किसी चीज की जरूरत है, इस बच्चे को बाजार में बेचते हैं, पैसे मिलेंगे, आयशो आराम करेंगे। लीजिए बाजार में बेचने के लिए जनाब यूसुफ को ले आया गया। जनाब यूसुफ बाजार में बिकने के लिए, कहां की बाजार का? मिस्र की बाजार। और मिस्र की बाजार बहुत ही मशहूर बाजार थी, सबसे बड़ी अरब के अंदर बाजारों में से बाजार है मिस्र की बाजार। मिस्र की बाजार में जनाब यूसुफ आ गए। खरीदार में कौन कौन से लोग हैं? खरीदार में अजीज मिस्र है, खरीदार में वो रियासती लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। तारीख लिखती है उन्हीं खरीदारों में से एक खरीदार का नाम और भी आया, एक ज़ईफ बुढ़िया है जो जनाब यूसुफ को खरीदने के लिए आगे बढ़ गई और अजीज मिस्र से कहने लगी कि मैं भी चाहती हूँ यूसुफ को खरीदूं, मेरी भी बोली लगाई जाए। तो लोगों ने क्या कहा है, बुढ़िया तुझे पता है किसे खरीद रही है? इसे खरीदने के लिए अजीज मिस्र सामने आ चुका है। तू अपनी औकात देख, तू अपनी हैसियत देख, क्या तू यूसुफ को खरीद सकती है? और यूसुफ की बोली क्या लगी थी, खरीदा जाएगा तो कैसे खरीदा जाएगा? यूसुफ को खरीदने के लिए उन लोगों ने ये सोचा था कि एक पल्ले में यूसुफ हो, दूसरे पल्ले में हीरो जवाहरात हो, उनके मुकाबले में हीरो जवाहरात हो, जो सबसे ज्यादा रखेगा, जिसका वजनी उतरेगा वो यूसुफ को खरीद लेगा। बुढ़िया ने क्या कहा, कहा मालूम है यूसुफ के बराबर न सोना है, न चांदी, न हीरे, न जवाहरात है। तो फिर क्यों खरीद रही है? का इसलिए खरीद रही हूं ताकि कल जब मिस्र की बाजार की रवायत लिखी जाए और यूसुफ के खरीदार की लिस्ट
سامنے آئے تو کم سے کم میرا بھی اسی لسٹ میں نام آئے کہ ایک بڑھیا نے بھی یوسف کو خریدنے کے لیے اپنے مال کو لٹانے کی کوشش کی. بس عزیزو اسی طریقے سے یہ عزاداری ہے, اسی طریقے سے یہ ماتمداری ہے. اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو کم سے کم یہ روز محشر تو رسول اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہم یزید کے چاہنے والے نہیں تھے, ہم حسین کے ماننے والے تھے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہم یزید کے چاہنے والے نہیں تھے, ہم حسین کے ماننے. اس بڑھیا نے ایک پیغام دیا کہ لوگوں یاد رکھو اگر ہم خرید نہیں سکتے لیکن ہمارا نام تو ہو سکتا ہے. لیجیے جناب یوسف خریدے گئے. کس نے خریدا؟ عزیز مصر نے خرید لیا. یوسف خریدے گئے اور رہ رہے ہیں. لیکن کیا یوسف کے اوپر مصیبت نہیں ڈھائی گئی؟ مصیبت ڈھائی گئی. کتنی مصیبت ڈھائی گئی؟ قید خانے میں یوسف کو ڈالا گیا. پھر وہ اور بات ہے کہ حکومت یوسف کے ہاتھوں میں آئی. وہی بھائی جنہوں نے مارنے کا سوچا تھا, وہی بھائی جب قحط پڑا تو یوسف کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے. یوسف پہچانتے جانتے. لیکن عزیزو غور کرنے کی سب سے بڑی بات ہے کہ جناب یوسف کے واقعے نے اجر رسالت کا کیا پیغام دیا. کیا رسول اللہ کے دور سے اس واقعے کا کوئی میل جول ہے؟ کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ نے جناب یوسف کے واقعے کو لوگوں کو کیوں سنایا؟ کیوں سورہ یوسف قرآن میں آیا؟ اس کا مطلب, اور قرآن میں وہی چیز آئی ہے جو اہل بیت کی شان میں کہیں نہ کہیں ملتی ہے. وہی باتیں جناب قرآن میں نازل کی گئی ہیں. ورنہ نبی تو بہت سارے گزرے ہیں لیکن جناب یوسف کا قصہ موجود ہے. لیکن اور نبیوں کا قصہ کیوں نہیں ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ جناب یوسف کے قصے سے اہل بیت کی شان دنیا کے سامنے آتی. جناب یوسف کے خریداروں میں سے ایک بڑھیا نے یہ بات بتایا کہ دیکھو اگر ہم خرید نہیں سکتے تو نام تو آ جائے گا. بس عزاداری بھی اسی طریقے سے ہو رہی. ہم حسین پر اس طریقے سے گریہ نہیں کر سکتے جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. لیکن کل روز محشر یہ کہنے کے لیے ہمارے پاس کافی ہے کہ ہم اس جگہ پر بیٹھا کرتے تھے جہاں پر ذکر حسین ہوا کرتا تھا, ذکر اہل بیت ہوا کرتا تھا. پیغمبر نے کیا کہا؟ اجر رسالت اگر تم دینا چاہتے ہو صرف اور صرف اتنا کرو کہ تم ہمارے اہل بیت کے قریب ہو جاؤ, ان سے مودت کرو, ان سے محبت کرو, یہی تمہارا اجر رسالت ہے. لیجیے جناب یوسف اور یعقوب کی دوبارہ میں ملاقات ہوئی. لیکن جب ہوئی تو کس عالم کا اتنا روئے تھے, اتنا روئے تھے, آنکھوں کی روشنائی چلی گئی تھی. کس لیے؟ کہ یوسف کے کھو جانے پر بات سمجھ میں آئی. ایک نبی کے کھو جانے پر اتنا رویا کہ اس کی آنکھوں کی روشنائی چلی گئی. اب مجھے بتائیے کہ یعقوب نے جو یوسف کے لیے کیا وہ بدعت تھا یا نہیں تھا؟ یعنی اگر روئے تھے کس لیے کا فراق غم یوسف میں تو وہ بدعت تھا یا نہیں تھا؟ اب سمجھ میں نہیں آیا. یعقوب یوسف کے لیے روئے تو وہ بدعت نہیں, اور ہم فخر یوسف پر روئے تو وہ بدعت ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہم تو فخر یوسف پر رو رہے ہیں, یہ تو یوسف سے بھی بڑے ہیں, اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی آل ہے اور رسول اللہ یوسف کے سردار ہیں, یوسف کے سردار ہیں. اب یوسف اپنے باپ جب حکومت پہ آ گئے اور پھر نہ جانے کیا کیا ہوا. لیکن جناب یوسف کے دور میں ایک واقعہ ایسا بھی آیا. کیا آیا؟ جب یوسف پہ تہمتیں لگائی گئی. کس نے تہمت لگائی گئی؟ اور یہی نہیں, عزیز مصر کی بیوی ہے, وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے. اب کہنے لگی کہ یوسف کی غلطی ہے. تو جب یوسف کی غلطی ٹھہرنے لگی تو وہاں پر کیا ہوا؟ قرآن نے نقل کیا, وہاں پر ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی کہ ایسا نہیں ہے. کیسا؟ بچے نے کیا کہا؟ اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو گویا یوسف کی غلطی نہیں ہے, اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے پھاڑی, اگر سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف نے پھاڑی. اب کہاں سے تاریخ لکھتی ہے کہ سامنے سے پھٹی ہوئی نہ نظر آئی بلکہ پیچھے سے پھٹی ہوئی نظر آئی. معلوم ہے غلطی کس کی ہے؟ عزیز مصر کی بیوی کی. اب یہاں پر دیکھیے کہ جب یوسف کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا
کہ جب مصر کی تمام عورتیں ایک جگہ پر اکٹھا ہوئی اور یوسف کے جمال کو دیکھا تو نیمبو کی بجائے اپنی اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اپنی اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ جب اپنی اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تو تاریخ کا یہ بیان نہیں ہے بلکہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، جب اپنی اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور خون بہنے لگا تب انہیں پتا چلا، جب خون بہنے لگا تب انہیں احساس ہوا کہ نیمبو کی بجائے انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ یعنی یوسف کے جمال میں نہ انہیں درد ہوا، نہ یوسف کے جمال میں انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ نیمبو کی بجائے ہم انگلیاں کاٹ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، یوسف کے جمال کو دیکھ کر ایک انسان ہی تو وہ لوگ تھے، وہ عورتیں انسان ہی تو ہیں، جو چیز ہمارے اندر وہی چیز ان کے اندر، جو خون ہمارے اندر وہی خون ان کے اندر۔ انہیں اس بات کا احساس نہ ہوا کہ ہماری انگلیاں کٹ رہی ہیں یا نیمبو کٹ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جب یوسف کے جمال کا یہ عالم ہے تو فخر یوسف کا کیا عالم ہوگا؟ فخر یوسف کا کیا عالم ہوگا؟ آج دنیا کہتی ہے کہ علی اگر قبر کے اندر آ جائیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ علی اگر قبر کے اندر تو چھوڑو، علی ہماری موت کے وقت ہماری نظروں کے سامنے ہوں گے اور ہمیں درد کا احساس نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے، یوسف والا قصہ سمجھ میں آتا ہے، فخر یوسف سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بھائی یوسف کے لیے انگلیاں کاٹی گئی، احساس نہ ہوا، اور اگر فخر یوسف علی ہماری نظروں کے سامنے ہو جائیں اور ہم انہیں زیارت کرنے لگے تو انگلیاں کیا ہیں؟ سروتر میں بھی جدائی ہو جائے، احساس نہیں ہو سکتا۔ لیکن لوگوں کو اہل بیت کے فضائل سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اہل بیت کے جو فضائل ہیں وہ دنیا کے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ اہل بیت جب سمجھ میں نہیں آئے تو فضائل کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ عزیزو، اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ان پہ اگر غور کیا جائے تو ہر چیز دنیا کی ایک چیز بیان کرتی ہے کیا؟ ایک عام معمولی انسان، ایک عام معمولی انسان، اگر میں نے کہا تھا پچھلی مجلس میں کہ اگر جسم پہ غور کرے تو ہر چیز نظر آتی ہے۔ اگر وہی انسان ایک ڈاکٹر لیول پر جا کر کچھ احساس کرے تو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے جتنے ہیں سب کے سب مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، سب میں صلاحیت ہے، چاہے وہ حسین ہو، چاہے حسن ہو، چاہے مولا علی ہو، سب زندہ کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مردے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ کہ مردے بھی زندہ ہوئے ہیں۔ اچھا، سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا نہیں سمجھ میں آیا۔ علی مردے کو کیسے زندہ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا علی بنے کس چیز کے ہیں؟ کہا نور کے بنے ہیں۔ میں نے کہا آپ کس چیز کے بنے؟ کہا مٹی کے بنے ہوئے۔ غور کیجیے گا، کہا نور کے بنے ہوئے ہیں علی۔ ہم کہا بنے؟ کہا مٹی کے بنے۔ ہم نے کہا ٹھیک، ہمارا ہاتھ ٹوٹ گیا، ہمارا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے فوراً پٹی باندھی، کہا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا، ٹوٹی ہڈی ہے، ٹھیک کر دے گا وہ ڈاکٹر۔ پیر ٹوٹ گیا، ٹھیک کر دے گا ڈاکٹر۔ ذہن خراب ہو گیا، ٹھیک کر دے گا ڈاکٹر۔ کیسے ٹھیک کرے گا؟ خون کی کمی وہ بھی پورا کر دے گا۔ ٹھیک کیسے کرے گا؟ کہا دوائیوں کے ذریعے سے، دوائیوں کے ذریعے سے وہ تمہیں اچھا کر سکتا ہے۔ میں نے کہا دوائی کہاں سے لے کے آیا؟ ڈاکٹر اوپر سے لے کے آیا۔ کہا نہیں، وہ درختوں سے نکالی جاتی ہے، وہ پتیوں سے نکالی جاتی ہے، اس کے اوپر سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، پھر ان سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ ہم نے کہا پتیاں کہاں سے آئیں؟ اب غور کیجیے گا، بہت اہم واقعہ ہے۔ کہا میں نے کہا پتیاں کہاں سے آئیں؟ کہا زمین کے اوپر درخت اگے، ان میں سے پتیاں نکلی، ان سے دوائیاں بنائی گئی۔ میں نے کہا اس کا مطلب ان سب کا باپ بھی زمین ہے، ان دوائیوں کا باپ بھی زمین ہے۔ زمین اگر پیڑ نہ اگاتی، درخت نہ اگاتی، پتیاں نہ نکلتی تو دوائیاں نہ بنتی، اور جب دوائیاں نہ بنتی تو انسان ٹھیک نہ ہوتا۔ میں نے کہا اچھا، انسان کس چیز سے بنا ہے؟ کہا مٹی سے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مٹی مٹی کو فائدہ دے سکتی ہے۔ سنیے عزیزو، مٹی مٹی کو فائدہ دے سکتی، مٹی سے اگا ہوا درخت، اس کی پتیوں سے بنی ہوئی دوائیاں انسان کو صحت مند کر سکتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ دے، ذہن خراب ہو اسے صحیح کر دے، خون نہ ہو اسے پورا کر دے، دل کی بیماریوں کو صحیح کر دے، ہارٹ کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ کہ مٹی مٹی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اب سمجھ میں دنیا کی نہیں آتی کیسے روح واپس آ سکتی ہے۔ کہ علی مٹی کے بنے نہیں، نور کے بنے ہیں۔ جب مٹی مٹی کو فائدہ دے سکتی ہے تو نور نور کو واپس لا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
فائدہ دے سکتی تو نور کو فائدہ دے سکتا. علی نور کے بنے اس لیے علی اگر چاہے تو مردے کو زندہ کر سکتے, پر دنیا کی سمجھ میں یہی نہیں آیا. کیا نہیں آیا؟ بس یہی نہیں آیا. ان کے فضائل سمجھ میں نہ آئے, اور جب سمجھ میں نہ آئے تو اجر رسالت کیا ادا کیا گیا؟ اجر رسالت یہ ادا کیا گیا کہ صحرا کی وادی کو کربلا بنا دیا گیا. ہاں عزیزو, آج 2 محرم ہے. سرزمین کربلا کے اوپر زہرا کلال وارد ہو چکا ہے. قافلہ حسین ابن علی کا سرزمین کربلا کے اوپر. تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسین کا قافلہ سرزمین کربلا کے اوپر پہنچا ہے تو حسین نے کا گھوڑا جو ہے, جو رہوار ہے, جو زلجنا ہے, وہ اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھا رہا. کیا زہرا کلال کو زمین کربلا کا علم نہیں؟ سب معلوم, دنیا کو پہچانا چاہتے ہیں. ارے جس گھوڑے کے اوپر حسین سوار ہو جاتا ہے وہ علم غیب رکھتا ہے, تو حسین کتنا علم رکھتا ہوگا؟ رہوار بدلنے, ایک سے دوسرے پر گئے, دوسرے سے تیسرے پر گئے, لیکن رہوار نے اپنے قدموں کو جنبش نہ دی. تاریخ نے لکھا کہ 7 رہوار حسین نے بدلے. ایک جب آگے نہ بڑھا تو بنی اسد کے لوگوں کو بلایا گیا. بنی اسد کے لوگ آئے, امام حسین نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ سب نے نینوا, سب نے اپنے اپنے نام بتایا. اسی میں سے کسی نے کہا کہ زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. نام کربلا حسین کو سننا تھا. حکم عباس ہو گیا, خیمے نصب کر دو, خیمے لگا دو. عزیزو, خیمے لگ گئے, لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ زہرا کلال سرزمین کربلا پہ بھی جو دفن ہوا وہ اپنی زمین پہ دفن ہوا, کسی غیر کی زمین پہ نہیں ہوا. زمین خریدی گئی 60,000 درہم میں, اور زہرا کلال اس زمین پہ اپنی بستی بسانا چاہ رہا ہے. ہاں عزیزو, اس کے بعد حسین نے بنی اسد کے لوگوں کو جب بلایا دوبارہ تو ان سے وصیتیں کیا کی ہیں. عجب وصیت زہرا کلال نے کی ہے. تاریخ لکھتی جب بنی اسد کے لوگ آئے ہیں تو حسین نے کہا ان کے مردوں سے, اے بنی اسد کے رہنے والوں, اے بنی اسد کے لوگوں, زہرا کلال تم سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہے. مولا کیا وصیت ہے؟ آقا کیا وصیت ہے؟ کہا وصیت یہ ہے کہ جب یہ ظالم ہمیں مار کر چلے جائیں تو تم آنا ہمارے جسموں کو دفن کر دینا. لیجیے, زہرا کلال پہلے بتا رہا کہ ہم مار دیے جائیں گے, ہمیں دفن کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. اس کا مطلب حسین بتانا چاہتے اکبر بھی نہیں رہیں گے, اکبر بھی نہیں رہیں گے, قاسم بھی نہ رہیں گے, اور محمد بھی نہیں رہیں گے, سب مارے جائیں گے. تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ تم چلے آنا دفن کرنے کے لیے. اس کے بعد حسین نے کیا کہا, اے بنی اسد کے لوگوں, یاد رکھو جب بھی کوئی ہمارا زائر ہماری زیارت کے لیے آئے تو اسے 3 دن کے لیے مہمان رکھنا. حسین نے کہا کہ ہمیں شہادت کے بعد ہمارے چاہنے والے ہمیں زیارت کے لیے کربلا ضرور آئیں گے. اور وہ جب چلنے لگے تو کیا کہا, اپنی اپنی عورتوں کو بھیجو. عورتیں آئیں. حسین نے عورتوں سے بھی یہی کہا کہ اگر تمہارے مرد حکومت کی وجہ سے, حسین تو سب کچھ پہلے ہی بتا رہے ہیں, حکومت کے ڈر کی وجہ سے نہ آئے تو تم چلے آنا, ہماری قبروں کو بنانا, ہمیں دفن کر دینا. لیجیے, ان سے بھی وصیت ہوئی. بچے آئے, بچوں کو بلایا گیا. بچوں سے کیا حسین نے کہا, اے بنی اسد کے بچوں, اگر تمہارے ماں باپ حکومت کی وجہ سے ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور تھوڑی تھوڑی خاک ہمارے اوپر ڈال دینا تاکہ ہمارے جسم بند ہو جائیں. لیجیے, زہرا کے لال نے بنی اسد کے لوگوں سے وصیتیں کی, کبھی مردوں سے وصیت کی, کبھی عورتوں سے وصیت کی, کبھی بچوں سے وصیت کی. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حسین جب مارے گئے تو کیا ہوا. تاریخ نے لکھا, کبھی محمد مارے گئے, جنازہ آیا, کبھی عباس مارے گئے, جنازہ نہ آیا, علم عباس آیا, اکبر مارے گئے, جنازہ آیا. نیچے حسین بھی شہید کر دیے گئے. تاریخ لکھتی جب حسین کی شہادت ہو گئی تو کوئی نہ تھا جو زہرا کے لال کو دفن کرتا. لیجیے, حسین کی وصیت تو یہی تھی نا, اے بنی اسد کے لوگوں آنا, ہمارے جسموں کو دفن کر دینا. ہاں عزیزو, 2 محرم ہے, حسین کربلا میں ہے, لیکن رات کی تاریخی میں حسین کی بہن بہت بے چین ہو جاتی ہے. بھیا سے کہہ رہی, بھیا کوئی بی بی ہے جو رو رو کر کہہ رہی, اے میرے لال کہاں ہو تم. لیجیے, حسین اپنی ماں تک پہنچے ہیں اپنی بہن کے ساتھ, اور پھر زینب سے کیا کہا, اے بہن زینب, تم نے
پہچانا نہیں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ماں ہے۔ لیجیے زینب نے پھر وہی بات کہی، اے اماں، ارے ابھی آپ موجود ہے لیکن اماں اس وقت آئیے گا ضرور جب آپ کا لال کربلا میں اکیلا ہوگا، شمر کا گل خنجر ہوگا اور کوئی حسین کا سہارا دینے والا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضاء و تسلیما بامر ماتم حسین۔